بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کہانی نگری یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی نوکرانی کو پسند کرتا تھا۔ یہ بات جب گھر والوں کو پتہ چلی تو بھڑک اٹھے، لیکن میری اماں بہت اچھی تھی۔ وہ بولی میں تمہاری شادی نوکرانی سے کروا دوں گی، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ اور اماں کی شرط یہ تھی کہ میں ایک شادی ان کے پسند سے کروں گا اور اس کا چہرہ کبھی نہیں دیکھوں گا۔ مجھے کیا پرواہ تھی، کیونکہ مجھے میری فوزیہ جو مل رہی تھی۔ فوراً مان گیا، لیکن جب بھی میں دوسری بیگم کے کمرے میں جاتا تو اس کی لائٹ بند ہوتی۔ مجھے اماں کی بات یاد آ جاتی کہ روشنی نہیں لگانی، یوں میں اسی طرح کمرے سے باہر آ جاتا۔ لیکن ایک دن اچانک جب غلطی سے میں نوکرانی کے کمرے میں جانے کی بجائے دوسری بیگم کے کمرے میں چلا گیا اور لائٹ جلی تو دوسری بیوی کی طرف نظر پڑتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ وہ تو میرا نام فرحان ہے، میرا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ میں نے کالج میں قدم رکھا ہی تھا کہ میرے والد کی وفات ہو گئی۔ اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اتنا شدید تھا کہ باوجود کوشش کے ڈاکٹر جان بچانے میں ناکام رہے۔ تب سے امی، ماں اور باپ دونوں طرح کا سہارا بنی۔ ابو نے اچھا بزنس چھوڑا تھا، جیسے میرا بڑا بھائی بزنس سنبھالتا تھا۔ میں کالج کی زندگی کو انجوائے کرتا۔ مجھے بزنس میں دلچسپی نہ تھی نہ تجربہ۔ مجھے اچھا کھانا پینا اور دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنا بہت پسند تھا۔ گھومنا پھرنا میرا مشغلہ تھا۔ ہمارے گھر میں امی نے 2 ملازم رکھے ہوئے تھے، ایک باہر کے کام کرنے کے لیے میل تھا اور ایک امی کا ہاتھ بٹانے کے لیے فیمیل تھی۔ اس کا نام فوزیہ تھا۔ بالکل ان پڑھ نہیں تھی، بلکہ کچھ جماعتیں پڑھی ہوئی تھیں۔ امی نے بتایا کہ اس کا باپ لڑکیوں کو زیادہ پڑھانے کے حق میں نہیں تھا، اس لیے اسکول سے ہٹوا لیا۔ اچھے نئے نقش کی مالک تھی، گو کہ سانولی رنگت تھی، مگر اپنے نقوش کی وجہ سے لگتا نہیں تھا کہ وہ نوکرانی ہے۔ گھر کے کام بھی بڑی پھرتی سے کرتی اور امی کے کام تو بہت ہی اپنائیت سے کرتی تھی۔ مجھ سے عمر میں چند سال چھوٹی تھی۔ اکثر امی کالج جانے سے پہلے ناشتہ اسی کے ہاتھوں میرے کمرے میں بھیج دیتی تھی۔ وہ طریقے سے میرے آگے میز پر رکھتی اور دھیرے سے کہتی، ناشتہ فرما لیں فرحان جی۔ کتنا میٹھا بولتی تھی، دل کرتا تھا وہ میرے کمرے سے باہر نہ جائے، مگر اس نے کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ خاموشی سے برتن رکھ کر چلی جاتی تھی، پر سر پر ہمیشہ دوپٹہ رہتا تھا۔ امی کا بھابھی کا ہر کام کرتی تھی اور ذرا برابر برا نہ مناتی تھی کہ اتنا بوجھ ہے کام کا۔ مجھے وہ کچھ اچھی لگنے لگی تھی۔ اس کا نام فوزیہ تھا۔ امی اسے فوزی کہہ کر بلاتی تھی۔ فوزی ذرا پکڑانا، فوزی باہر سے کپڑے لے آؤ، فوزی یوں کرو۔ غرض کہ ہر وقت فوزی فوزی گھر میں ہوتا رہتا تھا۔ میں ذرا کھلے مزاج کا شخص تھا۔ ہنسنا، بولنا، گانے گانا، شوگر لگانا مجھے پسند تھا۔ کالج میں یوں تو کافی شوق مزاج لڑکیاں تھیں، ہنسی مذاق چلتا رہتا، مگر ان میں ایک لڑکی جو ذرا خاموش طبیعت تھی، جسے صرف پڑھائی سے لگاؤ تھا، بلا وجہ لڑکوں سے ہنسنے بولنے سے گریز کرتی تھی۔ بیل ہوتے ہی کتابیں پکڑتی اور چل پڑتی۔ ابھی ہم سب باتیں کر ہی رہے تھے اور وہ غائب ہوتی۔ کچھ لڑکے اس کا مذاق بھی بناتے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ مجھے اس کی یہ ادا بہت پسند تھی، کسی کو گھاس نہ ڈالنا، اپنے آپ میں مست رہنا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ اس سے اکیلے میں بات کر سکوں، مگر وہ کوئی ایسا موقع آنے نہیں دیتی تھی۔ اس کی سہیلیاں بہت تو نہیں تھیں، اسے کچھ لکھنے لکھانے کا بھی شوق تھا۔ فارغ وقت میں وہ گپے مارنے کے بجائے کنٹین میں چلی جاتی یا کسی تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر کچھ نہ کچھ لکھتی رہتی تھی۔ سر جھکائے، بالوں کی ایک لٹ اس کے گالوں کو چھوتی ہوئی بہت خوبصورت لگتی تھی۔ ایک دن پتہ چلا کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے۔ میں بہت افسردہ تھا۔ میں اس عمر میں تھا جب لڑکے لاابالی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ اس کی منگنی کے غم میں چند دن سنجیدگی میں گزرے۔ امی ناشتہ کھانا بیچتیں اور میں انکار کر دیتا۔ تب وہ ملازمہ فوزیہ بڑے دھیمے لہجے سے کہتی، فرحان جی کھانے سے منہ نہیں موڑتے، یہی تو ہماری سانسیں چلنے کا باعث ہے۔ اسی روٹی کے لیے تو بندہ جگہ جگہ خوار ہوتا ہے، اس سے کیا خفا ہونا۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران رہ جاتا۔ تعلیم نہیں، پھر بھی اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے کر لیتی ہے۔ اس کی باتیں مجھے بہت متاثر کرتی تھی۔ میں پہلے ہی یک طرفہ محبت میں چوٹ کھایا ہوا تھا۔ پتہ نہیں یہ محبت تھی یا محض وقتی پسندیدگی، میں نہیں جانتا تھا۔ ہاں، فوزی نے اپنی باتوں اور دھیمے لہجے سے اس لڑکی کو بلانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ میں چند دن میں ہی نارمل ہو گیا۔ اب فوزیہ میری نظروں کا مرکز بن گئی تھی۔
کسی نہ کسی کام کے بہانے بلا کر اس کی باتیں سننے کو دل کرتا، مگر امی سے ڈر بھی لگتا تھا اور بھابھی بھی اب مجھ پر نظر رکھنے لگی تھی۔ اکثر کہتی کہ فارغ وقت میں بھائی کے بزنس میں ہاتھ بٹایا کرو، اور میں چڑ کے جواب دیتا کہ پڑھائی بھی وہاں ہی کر لیا کروں گا یا بھائی کو کالج بھیج دیا کروں۔ امی مجھے ہی ڈانٹ دیتی۔ وقت گزرتا گیا، فوزیہ چند دنوں کے لیے اپنے گھر جاتی تو مجھے بے چینی ہونے لگتی۔ دل کرتا وہ جلد واپس آ جائے، میں کام نہ ہونے کا شور مچاتا، ناشتے کی آوازیں لگاتا امی کو تنگ کرنے کے لیے تاکہ امی اسے واپس بلا لیں۔ امی کو مجھ سے بہت محبت تھی، میں امی کا لاڈلا بھی تھا۔ بھابھی البتہ میری باتوں کا برا مان لیتی اور فوزیہ کو آوازیں دینے پر بھی روکتی تھی، بڑا غصہ کرتی تھی، مگر میں فوزیہ کی حمایت میں بول بھی نہیں سکتا تھا۔ بہرحال چند دن بعد آ کر پھر سے کام سنبھال لیتی۔ مجھے آہستہ آہستہ اندازہ ہو رہا تھا کہ میں فوزیہ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ محبت اونچ نیچ ذات پات نہیں دیکھتی، بس ہو جاتی ہے۔ اب مجھے یہ ڈر تھا کہ امی کو بتایا تو غصہ کریں گی، بھلا ایک ملازمہ کو بہو کیسے مان سکتی تھی۔ ادھر کالج کی پڑھائی مکمل ہوئی، ادھر امی نے میرا رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے اب بھائی کے ساتھ آفس میں بیٹھنا تھا، کام پر توجہ دینی تھی، بزنس بھی کافی بڑا تھا اور بھائی نے کچھ شیئرز بھابھی کے نام کر رکھے تھے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بھابھی کی ضد کے آگے مجبور ہو کر ان کے نام کر دیے تھے۔ ویسے بھی بھابھی کا ننھا علی اب تھوڑا تھوڑا چلنا شروع ہو گیا تھا، گھر کی رونق اور امی کا خوبصورت کھلونا تھا۔ گھر میں اب اس کی شرارتوں سے رونق لگی رہتی تھی، بہت پیارا بچہ تھا۔ میں اب آفس جانے لگا تھا، جانے سے پہلے فوزیہ کو ضرور دیکھ کر جاتا۔ مجھے لگتا تھا جس دن نہیں دیکھتا وہ دن بہت برا گزرتا ہے۔ فوزیہ میری اس کیفیت سے بے نیاز تھی، شاید اس کی سوچیں ایسی بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی۔ گھر سے آفس اور آفس سے گھر، سارا دن انہی مصروفیات میں وقت گزرنے لگا۔ ایک دن فوزیہ ناشتہ رکھ کر جانے لگی تو میں نے اسے روکنے کو کہا۔ جی کہیں، اس نے نیچی نظریں رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے مسکرا کر اس سے پوچھا، ایک بات بتاؤں، تمہیں کیسا لگتا ہوں میں؟ میرے سوال پر وہ کچھ حیران سی ہوئی، بولی کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا سیدھا سا سوال ہے، تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو؟ میں کیسا لگتا ہوں تمہیں؟ یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ تم تو سوال برائے سوال کر رہی ہو، پہلے میرے سوال کا جواب دو، پھر میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ میں نے پراٹھے کا لقمہ توڑتے ہوئے کہا، آپ ویسے ہی لگتے ہیں جیسے آپ ہیں، اور جیسے امی جی کو لگتے ہیں۔ اس نے سٹریس موڈ میں جواب دیا، او بھائی میں صرف تمہاری ذاتی رائے جاننا چاہ رہا ہوں، امی کے لیے تو میں ہیرا ہوں، کیا پھر تم بھی مجھے ہیرا سمجھتی ہو؟ میں نے شرارت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، ساتھ چائے کی چسکی بھی لے لی۔ انسان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیسا ہے، اپنے بارے میں اپنے لیے اب سے رائے لینی چاہیے، دل سے پوچھنا چاہیے، دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ فرحان جی، اس نے بڑے تحمل سے اتنی فلسفیانہ بات روانی سے کہہ دی اور چلی گئی۔ میں ہاتھ میں لقمہ پکڑے دیر تک اس کی بات کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ مجھے اس کی باتوں نے سوچنے پر مجبور کر دیا، کیا کاغذی ڈگری ہی عالم کا ثبوت ہوتی ہے؟ کیا احساسات اور تجربات سے گزرے انسان بامعنی اور علمی گفتگو نہیں کر سکتے ہیں؟ مثال میرے سامنے فوزیہ تھی، وہ جو کہہ گئی تھی میں وہ سوچ بھی نہیں پایا۔ مجھے پتہ نہیں چلا، میری سوچوں میں ناشتہ ٹھنڈا ہو گیا اور آفس سے بھی آج لیٹ ہو گیا۔ بھائی کا فون نے مجھے خیالات سے باہر نکالا۔ جی بھائی بس آ رہا ہوں، میں نے بھائی کو تسلی دی اور جلدی سے ٹھنڈی چائے حلق میں انڈھیل لی۔ امی کو خدا حافظ کیا اور نظریں فوزیہ کو تلاش کر رہی تھیں۔ وہ کچن سے نکلتی نظر آئی تو میں نے اللہ حافظ کہہ کر روانہ ہو گیا۔ بھائی بہت ذمہ داری سے ہر کام نبھاتے تھے۔ میں کبھی کبھی آفس ٹائم میں دوستوں کے ساتھ بہانہ بنا کر بھی نکل جاتا تھا، مگر بھائی آفس کو پورا وقت دیتے تھے، بڑی ذمہ داری سے کاروبار چلا رہے تھے۔ ابو کے بعد گھر انہی کی محنت سے چلتا تھا۔ بھابھی بھی اچھے مزاج کی مالک تھی، ویسے بھی ہر آسائش تھی ان کے پاس اور بزنس میں بھی کچھ شیئرز تھے۔ وقت بھی اچھا گزر رہا تھا۔ بھائی کا برتھ ڈے ہم بڑے اہتمام سے مناتے تھے۔ انہیں زیادہ ہلا گلا پسند نہیں تھا، اس لیے بس ان کے من پسند کھانے ہی بنتے اور ہم ان کو تحائف دیتے تھے۔ اس بار بھی سب نے ان کے لیے تحائف خریدے۔ فوزیہ نے امی کے ساتھ مختلف ان کے من پسند کھانے بنائے تھے۔ میں آفس سے تھوڑا جلدی اٹھ کے آ گیا تھا، گھر میں تھوڑی بہت سجاوٹ کرنا تھی۔ بھائی کو ذرا جلدی آنے کی تاکید کی، سب تیار ہو گئے۔ فوزیہ نے بھی نئے کپڑے پہنے، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میرا دل تھا وہ میرے سامنے رکے، کہیں نہ جائے۔
کسی وقت اس کی نظریں مجھ سے ٹکراتی تو وہ جیسے گھبرا سی جاتی اور فوراً دائیں بائیں دیکھنے لگتی جیسے نظریں چرا رہی ہو۔ میں نے اس کے قریب جا کر آخرکار تعریف کر ہی دی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، میں نے پیار سے کہا۔ شکریہ، اس نے صرف اتنا کہا اور جانے کو مڑی۔ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا، پوچھا کیا میں اچھا نہیں لگ رہا ہوں؟ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور بولی آپ پہلے بھی اچھے ہی لگ رہے ہوتے ہیں، باقی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھ لیں، یقین آ جائے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور چلی گئی۔ میرے لیے یہ ہلکی سی مسکراہٹ ہی کافی تھی، دل باغ باغ ہو گیا۔ ادھر بھابی نے آواز لگائی، فرحان اپنے بھائی کو فون کر کے یاد دلا دو کہ آج ان کو جلدی آنا تھا۔ امی نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، کرتا ہوں ابھی کرتا ہوں۔ میں کمرے میں گیا، بھائی کو فون کیا تو پتہ چلا کہ وہ کچھ دیر پہلے ہی گھر کے لیے نکل چکے ہیں۔ ارے واہ، آنے والے ہیں پھر تو، میں نے سوچا اور کمرے سے باہر آ کر امی اور بھابھی کو بتایا کہ وہ بس راستے میں ہیں، آپ برتن لگوائیں ٹیبل پر۔ فوزیہ برتن لگانے لگی، بھابھی تحائف اٹھا لائیں اور ایک طرف سجا کر رکھ دیے۔ آج تو بھابھی نے اپنے بیٹے کو بھی نہیں سونے دیا تھا، یہ اس کے سونے کا وقت تھا، سب کچھ ریڈی ہو چکا تھا۔ اب بس بھائی کی آمد کے سب منتظر تھے۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، شاید پھول لینے رک گئے ہوں۔ بھابھی کو بھی پھول بہت پسند تھے۔ اب تو 1 گھنٹہ ہو گیا، چیزیں ٹھنڈی ہونے لگی، کہاں رہ گیا ہے یہ پتہ کرو فرحان۔ امی نے فکر مندی سے کہا، جی امی فون کرتا ہوں۔ میں نے فون ملایا، فون آف تھا۔ 2-3 بار کوشش کی، فون بند ہی ملا، بیٹری ختم ہو گئی ہوگی، میں نے امی اور بھابھی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مزید آدھا گھنٹہ اور گزر گیا، اب تو مجھے بھی فکر ہونے لگی تھی، امی کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ باہر جا کر پتہ کرنے ہی والا تھا کہ ڈور بیل بجی۔ ہم تینوں کی سانس میں سانس آئی، شکر ہے آ گئے۔ فوزیہ یہ جوس لاؤ، تھکا ہوا آیا ہے میرا بیٹا۔ فوزیہ کچن میں گئی، بھابھی اپنے بیٹے کو اٹھانے گئیں اور میں دروازہ کھولنے کے لیے باہر گیا۔ آ گیا بھیا کہہ کر میں پرجوش انداز میں دروازہ کھول کر ویلکم کہا، مگر باہر کا منظر کچھ اور ہی تھا۔ باہر ایمبولینس کھڑی تھی۔ شاید غلط ایڈریس پر آ گئے ہیں، میں نے پوچھا کہاں جانا ہے آپ کو؟ ہم نے تو نہیں بلائی ایمبولینس، 3-4 بندے تھے وہ۔ ایک بڑی عمر کے صاحب نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دروازہ کھول کر ایمبولینس اندر لانے کو کہا۔ بھائی میں کہہ رہا ہوں آپ کو کوئی غلطی لگی ہے یہاں کوئی؟ اس شخص نے میرے آگے ایک پرس، شناختی کارڈ اور گھڑی کر دی۔ میں جملہ مکمل ہی نہ کر سکا، مجھے لگا گہری اندھیری رات ہو چکی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اس صاحب نے مجھے سہارا دیا، بولا بڑا صدمہ ہے مگر ہم سب بے بس ہیں، ٹرالی کے ساتھ بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہاسپٹل لے کر گئے، ڈاکٹر نے کہا وہ تو راستے ہی میں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ ہم نے پرس چیک کیا، شناختی کارڈ سے یہاں تک پہنچے ہیں، اللہ درجات بلند کرے۔ وہ بولے جا رہا تھا اور گمسم سا کھڑا حیرت سے بھائی کی لاش کو دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں بھابھی بیٹے کو لے کر باہر آئیں، کہاں رہ گئے وہ، ان کے الفاظ ان کے منہ میں ہی رہ گئے۔ ابھی بھابھی کی جو حالت ہوئی وہ ناقابل بیاں تھی، خوشی کا گھر ماتم کا گھر بن گیا تھا۔ آنسو تھے کہ رکتے ہی نہیں تھے، لوگ تعزیت کے لیے آتے، تسلی کے لیے بولتے، زخم کہاں بھرنے والے تھے۔ کچھ دن گزر گئے، ہم سب ایک دوسرے کو سنبھال رہے تھے۔ فوزیہ نے پورا گھر بڑے سلیقے سے سنبھال رکھا تھا، ہر ایک کا خیال، ہر چھوٹا بڑا کام وہی کر رہی تھی، ہمیں حوصلہ بھی وہی دیتی تھی۔ دن گزرتے گئے، آفس کا سارا کام اب میرے کندھوں پر تھا۔ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، جتنی خدا نے سانسیں لکھی ہیں اتنا ہی جینا پڑتا ہے، وقت مرہم رکھ دیتا ہے۔ بھابھی اداس رہنے لگی تھی، ظاہر ہے ابھی عمر ہی کیا تھی ان کی، اور ایک بچہ جو باپ کی شفقت سے محروم ہو چکا تھا، اب خبر ہی نہیں کہ اس کے اتنا پیار کرنے والے بابا اب لوٹ کر بھی کبھی نہیں آئیں گے۔ اس کی موجودگی بھابھی کو زندگی میں واپس لائی۔ بھابھی سارا دن اس کے کاموں میں بزی رہتی، امی دنوں میں ہی بوڑھی ہونے لگی تھی۔ فوزیہ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتی تاکہ وہ ذہنی طور پر مصروف رہیں، زیادہ نہ سوچیں۔ فوزیہ نے جس طرح گھر سنبھالا، اس سے میرے دل میں اس کی قدر اور بڑھ گئی۔ وہ بھی صرف میرا نہیں سب کا خیال رکھتی تھی، خاندان والے ملنے سب اس کی تعریف کرتے، اپنا گھر سمجھ کر کام کرتی ہے، مگر میری نظر سے دیکھتا میں اسے کام والی نہیں بلکہ گھر کا ہی فرد سمجھتا تھا۔ ایک دن امی نے میری شادی کی بات چھیڑ دی، تمہاری عمر ہو چکی ہے، اب شادی کر لینی چاہیے، 2-3 رشتے آئے ہیں اور خاندان کے بھی 1-2 امیدوار ہیں، کہو تو بات چھیڑوں؟ امی نے بڑے پیار سے مجھ سے پوچھا۔ میری پیاری امی، خاندان میں تو بالکل نہیں سوچیں، اور اگر کرنی ہے تو میری پسند کی لڑکی سے کر دیں، میں بھی خوش، آپ کی بھی تمنا پوری ہو جائے گی۔ میں نے امی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، اچھا اس کا مطلب پہلے سے ہی نظر رکھی ہوئی ہے؟ اب بتا رہے ہو میں بلا وجہ ادھر ادھر کہتی پھر رہی ہوں؟
کمال کرتے ہو، امی نے مسکرا کر میرے سر پر پیار سے چپت لگائی۔ اب کم ملاؤ گے اس خوش قسمت سے؟ ساتھ ہی سوال بھی کر ڈالا۔ بہت جلد امی، بہت جلد، میں وعدہ کریں کہ میری پسند پر کوئی اعتراض نہیں کریں گی۔ ہاں ہاں، وقت آئے گا تو اس پر بھی بات کر لیں گے۔ امی کان موڑ کر چلی گئی۔ میں نے شکر کیا کہ امی نے اپنی مرضی کی ضد نہیں کی اور اب نئی نئی لڑکیاں بھی نہیں دیکھیں گی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ ایک دن میں فوزیہ کے لیے سوٹ لایا، صرف اس کے لیے نہیں بلکہ بھابھی اور امی کے لیے بھی خوبصورت سے سوٹ لایا تھا۔ فوزیہ کو بہت پسند آیا۔ جو رنگ مجھے پسند تھا وہی اس کی پسند ہے۔ یہ جان کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں نے کہا جلدی سے پہن لو۔ کہنے لگی جی اچھا، بہت شکریہ، اب بہت خیال رکھتے ہیں۔ کچھ ہی دن بعد اس نے وہ جوڑا پہنا، واقعی غضب کی لگ رہی تھی۔ امی بھابھی بھی تعریفیں کیے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ میری تو نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ وہ مجھے ایسے دیکھتے ہوئے شرما گئی اور کمرے میں چلی گئی۔ آفس کے کام بڑھتے جا رہے تھے۔ اب دوستوں کے ساتھ آفس ٹائم میں بھی جانا کم ہو گیا۔ حالات جو بدل گئے تھے، اکثر بھائی کو یاد کر کے ہر طرف اداسی چھا جاتی۔ وقت گزرتا گیا، میرا بھتیجا اب تھوڑا تھوڑا سہارے کے بغیر چلنے لگا تھا۔ اس کی شرارتیں سارے گھر کی رونق بنی ہوئی تھیں۔ امی اسے اپنے ساتھ سلاتی تھی، کہتی مجھے اکیلے پن کا احساس نہیں ہوتا۔ امی نے ایک دن بتایا کہ بھابھی کے بھائی نے ڈکے چھپے الفاظوں میں انہیں واپس لے جانے کا کہا ہے۔ امی سخت پریشان تھیں اس بات سے۔ بھتیجے کے بغیر رہنا ان کے لیے ممکن نہ تھا اور بھابھی سے بھی امی کا کافی لگاؤ تھا۔ میں نے کہا آپ منع کر دیں اور بھابھی سے بات کر لیں۔ امی چلی گئی۔ مجھے اندازہ تھا کہ میں اپنی نوکرانی کو پسند کرتا ہوں۔ یہ بات جب خاندان والوں کو پتہ چلی تو بھڑک اٹھے، لیکن میری ماں بہت اچھی تھی۔ میں پہلے ہی وعدہ لے چکا تھا، اس لیے وہ بولی میں تمہاری شادی نوکرانی فوزیہ سے کروا دوں گی، لیکن میری ایک شرط بھی ہے۔ اور اماں کی شرط یہ تھی کہ میں ایک شادی ان کی پسند سے کروں اور اس کا چہرہ کبھی نہیں دیکھوں گا۔ مجھے کیا پرواہ تھی، کیونکہ مجھے میری فوزیہ جو مل رہی تھی۔ فوراً مان گیا۔ فوزیہ سے شادی ہو گئی۔ میری خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ چند دن بعد فوزیہ کو امی شرط کا بتایا تو وہ خاموش رہی۔ اس بیچاری کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے امی کی شرط بھی پوری کر دی اور ان کی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی، لیکن جب بھی میں دوسری بیگم کے کمرے میں جاتا تو اس کی لائٹ بند ہوتی۔ مجھے اماں کی بات یاد آ جاتی کہ روشنی نہیں کرنی۔ یوں میں اس طرح کمرے سے باہر آ جاتا، لیکن ایک دن اچانک جب غلطی سے میں فوزیہ کے کمرے میں جانے کی بجائے دوسری بیگم کے کمرے میں چلا گیا اور لائٹ جلا لی تو دوسری بیوی کی طرف نظر پڑتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ وہ تو میری ہی بھابھی یعنی کہ بھائی کی بیوہ تھی۔ میں لڑکھڑا سا گیا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، وہ بھی اس اچانک آمد سے پیلی پڑ گئیں۔ آپ یہاں؟ کیا آپ کا مطلب؟ آپ سے شادی، دوسری شادی؟ میرے منہ سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ نہیں بھابھی، میری دوسری بیوی۔ او خدایا! میں سر پکڑ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کیسے ایسا کر سکتی ہیں؟ میں نے رونے والی آواز میں ان سے کہا۔ میری آواز حلق میں گھٹ گئی تھی۔ وہ بھی سمٹ کر ایک طرف بیٹھ گئیں۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اپنی امی سے پوچھو، جنہوں نے مجھے اتنے واسطے دیے کہ میں مجبور ہو گئی۔ کیا کرتی؟ ایک ماں ہاتھ جوڑ دے تو کیسے بات رد ہو جائے؟ بتاؤ مجھے، میں تمہیں کب تمہارے بھائی کی جگہ دے سکتی ہوں؟ کہا تھا مجھ سے اتنا حوصلہ نہیں ہے، مگر امی نے تمہارے بھتیجے کی قسم دے دی۔ سچ میں بہت مجبور تھی۔ میں نے غم و غصے کی حالت میں زور سے کرسی کے ہینڈل پر مکہ مارا۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اٹھا اور سیدھا امی کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ نماز پڑھ کے ابھی بیٹھی ہی تھی۔ میری شکل دیکھ کر وہ بھی چونک گئی۔ غصے سے میں مٹھیاں پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گئیں کہ راز کھل چکا ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھایا۔ 2 منٹ خاموش رہیں، پھر کہنے لگی بیٹا مجبوری تھی، اس کے بھائی اسے واپس لے جانا چاہتے تھے اور تمہیں پتہ ہے میں تمہارے بھتیجے کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ دوسری بات، کاروبار میں کافی شیئرز اس کے نام ہیں، اگر وہ یہاں سے جاتی تو تمہیں وہ شیئرز بھی دینے پڑتے تو تمہارا کافی نقصان ہوتا۔ کیا تم کاروبار سنبھال پاتے؟ نہیں نا۔ تو میرے بچے، میں نے دور کی سوچ کر یہ انتہائی اہم قدم اٹھایا ہے۔ اس طرح وہ بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی اور کاروبار میں بھی نقصان نہیں ہوگا، ساتھ ہی بچے کو باپ کا پیار بھی مل جائے گا۔ وہ بولتی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ میرے بالوں میں انگلیاں بھی پھیرتی جا رہی تھی۔ مگر امی جان بہت زیادہ کر دی اب میرے ساتھ۔ میں نے کبھی اس نظریے سے نہیں دیکھا تھا۔ میں کیسے نظریں ملاؤں گا؟ میں نے آنسو پونچھتے ہوئے پوچھا۔ نہ میرا بچہ، ایسا نہیں سوچتے۔ بیوہ کو سہارا دیا ہے، کوئی ستم نہیں ہوا، اور جو پیار تم اپنے بھتیجے کو دے سکتے ہو وہ کوئی اور تو نہیں دے سکتا نا۔
امی نے میری سر اپنی گود میں رکھ لیا اور پیار کرنے لگی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، یہ سب کیسے چلے گا اور میں کیسے ان کے ساتھ نہیں۔ میری سوچیں مجھے پاگل کر رہی تھی۔ مجھے اب کیا ہو سکتا تھا؟ اگر میں نے اپنی منمانی کی تھی تو امی نے بھی اپنی مرضی کی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کچھ نہیں۔ اب مجھے اس رشتے کو نبھانا پڑے گا کسی بھی طرح۔ امی کے لیے ہی صحیح، بھائی کی بیوی کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کرنا میری مجبوری تھی۔ اب مجھے یہ رشتہ نبھانا تھا اور نبھا رہا ہوں۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔